सुबह ठीक 9:30 बजे का वक्त था। लाहौर की एक बड़े ऑफिस के बाहर महंगी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। जैसे ही गाड़ियों के दरवाजे खुले, सूट टाई और चमकते जूतों वाले लोग तेजी से उतरने लगे। हर एक के चेहरे पर आगे बढ़ने और कामयाबी हासिल करने की शदीद ख्वाहिश साफ झलक रही थी। इसी भीड़ में एक नौजवान निहायत सुकून से ऑफिस के मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटक रहा था। कपड़े हल्के से शिकनज़दा थे और जूते इतने घिसे हुए कि लगता था कि कई सालों से पहन रहा है। उसका नाम था हारिस। कोई भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, क्योंकि सबकी नज़र में वो एक आम सा मुलाजिम लग रहा था। मगर हकीकत में हारिस आम नहीं था। वो इसी कंपनी का असल वारिस और मुस्तकबिल का मालिक था। बैरून मुल्क तालीम मुकम्मल करके वो हाल ही में पाकिस्तान वापस आया था और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन उसने अपनी असल शनाख्त छुपाने का फ़ैसला किया, ताकि ये जान सके कि अगर इसी कंपनी की ज़िम्मेदारी संभालनी है तो सबसे पहले अपनी टीम को परखना होगा। कौन ईमानदार है, कौन खुशामद करता है और कौन अपने ओहदे के गुरूर में इंसानियत भूल जाता है। इसी मकसद के लिए उसने सफाई वाले मुलाजिम का रूप धार लिया। हाथ में झाड़ू थामे और कमर झुकाए वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक औरत ऊंची एड़ियों के जूते पहने उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका नाम था सुमेरा और वो इस कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। वो सख्त मिजाज और मातहतों पर सख्ती करने के लिए मशहूर थी। हारिस को देखते ही सुमेरा की आंखें सिकुड़ गई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और सख्त लहजे में बोली, यहाँ क्यों खड़े हो? अभी ये सब साफ करो, ये तुम्हारी खड़े होने की जगह नहीं है। हारिस ने सर झुका लिया और एक लम्हे के लिए उसके दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, मगर चेहरे पर सुकून कायम रखा। वो खामोशी से झाड़ू उठाकर एक कोने की तरफ बढ़ गया। ये जिल्लत बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं था, मगर वो जानता था कि उसका असल मकसद कुछ और ही है। ये कोई खेल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इम्तहान था। इसमें कामयाब होना उसके लिए ज़रूरी था। जाने से पहले सुमेरा ने तंज़ीह अंदाज में कहा, हाँ, पुराने सफाई मुलाजिम की तरह सुस्त मत बनना, वरना ज़्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर आस पास के कुछ मुलाजमीन मुस्कुरा दिए। कुछ दबी दबी हंसी हंसने लगी और कुछ अपनी फाइलों में मुंह छुपाकर। सब लोग वहाँ से निकल गए। किसी ने ये सोचने की जहमत भी ना की कि जिसे वो एक आम सा सफाई मुलाजिम समझ रहे हैं, वही शख्स इस कंपनी का असल मालिक है। हारिस ने झाड़ू से फर्श पर एक लकीर खींची और दिल ही दिल में अहद किया कि वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ बर्दाश्त करेगा और वक्त आने पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। दोपहर के खाने के वक्त हमेशा की तरह कैंटीन का माहौल शोर-गुल से भरा हुआ था। कुछ मुलाजमीन ज़ोर-ज़ोर से कहके लगा रहे थे। कुछ हाथ में कॉफ़ी का मग थामे गपशप में मसरूफ़ थे। हारिस खामोशी से कोने में झाड़ू लगाने में लगा हुआ था। उसकी नज़रें फर्श पर थीं, मगर कान सब बातें सुन रहे थे। अचानक एक औरत ज़ोर से हंसकर बोली, अरे देखो, नया सफाई वाला! कितना देहाती लग रहा है ना? लगता है ज़िंदगी में पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है। उसके पास बैठी दूसरी लड़की ने फ़ौरन कहा, हाँ बिल्कुल, शायद लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता होगा। साथ बैठी एक और मुलाजिम ने मज़ीद तस्लील करते हुए कहा, कल दोबारा हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने मत आना। सब एक साथ हंस पड़े। फ़िज़ा में तकब्बुर और नफ़रत की बदबू फैल गई, लेकिन हारिस ने सर नहीं उठाया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो दिल ही दिल में सबके चेहरे याद कर रहा था। वो जानता था कि यही असल इम्तहान है, जहाँ इंसान का किरदार परखा जाता है। कुछ ही देर बाद सब मुलाजमीन अपनी हंसी और काफ़ी ख़त्म करके कमरा छोड़ गए। हारिस अब भी सफाई में मसरूफ़ था। उसके अंदर कहीं गुस्से की चिंगारी दहक रही थी, मगर उसने अपने दिल को काबू में रखा। वो जानता था कि अगर जज्बात में आ गया तो उसकी पूरी मनसूबाबंदी बर्बाद हो जाएगी। उसे सब्र और हिकमत से आगे बढ़ना था। शाम ढल रही थी। ऑफिस के बाहर एक शानदार लग्जरी कार रुकी। हारिस ने दूर से देखा कि सुमेरा फ़ोन पर बात करते हुए कार में बैठ रही थी। उसके चेहरे पर तकब्बुर और नमूद व नुमाइश साफ झलक रही थी। फ़ोन पर वो कह रही थी। हारिस ने लम्हा भर के लिए मंजर को गौर से देखा, फिर नज़रें झुका ली। उसके दिल में एक ही ख्याल आया कि ये गुरूर ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। ताकत और ओहदा हमेशा इंसान को नहीं बचा सकते। एक दिन सच सबके सामने आकर रहेगा। वो पुरसुकून कदमों से ऑफिस से बाहर निकल आया। शाम की ठंडी हवा उसके थके बदन को छू रही थी, मगर उसकी आंखों में पुख्ता अज़म की नई चमक थी। ये एक लंबे खेल की शुरुआत थी, जहां हर झूठ, हर गुरूर और हर नाइंसाफ़ी का पर्दाफाश होना था। दूसरे दिन हारिस काम में मसरूफ़ था कि अचानक सुमेरा की सख्त आवाज़ गूंजी, ये सफाई तुमने की है? फर्श अभी भी गीला है, अगर कोई फिसल कर गिर गया तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया। हारिस ने सर झुका लिया और खामोशी से दोबारा फर्श साफ करने लगा। आसपास खड़े कुछ मुलाजमीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद किसी के दिल में हल्की सी हमदर्दी उठी, मगर किसी ने मुंह खोलने की हिम्मत ना की। सब जानते थे कि सुमेरा के सामने बोलने का मतलब अपनी मुसीबत को दावत देना है। यूं सब अपनी नज़रें हटाकर अपने अपने काम में लग गए।
انہی دنوں حارث کی ملاقات ایک پرانے صفائی ملازم بشیر سے ہوئی۔ بشیر کئی سالوں سے کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ وہ سیدھا سادہ اور کم گو انسان تھا، مگر دل کا بہت صاف تھا۔ بشیر ہمیشہ محنت سے کام کرتا تھا اور کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ ملازم اکثر اس کا مذاق اڑاتے، کوئی اسے بوڑھا صفائی والا کہتا، کوئی اس کے کپڑوں پر طنز کرتا، مگر بشیر کبھی دل میں کچھ نہیں رکھتا تھا۔ حارث نے بشیر میں ایک الگ سی روشنی دیکھی۔ ایک دن اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے پوچھ بیٹھا، انکل آپ اتنے سالوں سے یہاں ہیں، جب لوگ اس طرح کی بے عزتی کرتے ہیں تو آپ کو برا نہیں لگتا؟ بشیر مسکرا کر بولا، عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آج جو ہنس رہے ہیں کل بھول جائیں گے، لیکن اگر ہم ایمانداری سے اپنا کام کریں تو دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل کو چھو گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ آدمی جسمانی طور پر کمزور لگ سکتا ہے، مگر حقیقت میں سب سے زیادہ مضبوط یہی ہے۔ کھانے کے وقت بشیر اکثر اپنی روٹی بانٹ دیتا تھا۔ ایک دن اس نے آدھی روٹی حارث کو دیتے ہوئے کہا، لے بیٹا تم بھی کھا لو، میں تو بوڑھا ہوں، میرا گزارا ہو جاتا ہے، تم جوان ہو، تمہیں زیادہ طاقت چاہیے۔ حارث کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ اگر اس کمپنی میں کسی کو سب سے پہلے انصاف ملنا چاہیے تو وہ بشیر ہے۔ وہ بشیر کے کردار کی مضبوطی اور دل کی نرمی کا قائل ہو گیا۔ اسی لمحے حارث نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ ایک دن وہ نہ صرف بشیر بلکہ ہر اس شخص کا حق دلائے گا جسے یہاں پر برسوں سے دبایا جا رہا ہے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا، اسے اور بھی بہت کچھ سہنا تھا اور صحیح موقع کا انتظار کرنا تھا۔ دن گزرتے گئے اور حارث آفس کے ہر کونے میں ہونے والے واقعات کو باریکی سے دیکھنے لگا۔ ایک دن دوپہر کے وقت خبر آئی کہ کمپنی کے کوآپریٹر سوسائٹی کے کمرے سے کچھ پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ خبر پھیلتے ہی آفس میں کھلبلی مچ گئی۔ سب اپنی ڈسکس چھوڑ کر باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا شاید حساب میں غلطی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ ضرور کسی اندر کے ملازم کا کام ہے۔ ابھی شور شرابہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک سمیرا تیز قدموں سے ہال میں انٹر ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور چہرے پر غصے کی لالی تھی۔ اس نے سب کے سامنے زور سے کہا، مجھے پتہ ہے پیسے کس نے چرائے ہیں، یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ بشیر کا ہے۔ اتنے میں بشیر پانی کا گیلن اٹھائے کمرے میں آیا اور حیرانی سے سمیرا کو دیکھنے لگا۔ اس کی آواز کانپ گئی، میڈم میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف پانی رکھنے آیا تھا، پیسوں کے ڈبے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مگر سمیرا نے اس کی ایک نہ سنی اور سب کے سامنے سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے بولی، بس کرو، تم جیسے لوگ ہی کمپنی کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تمہیں تو فوراً نکال دینا چاہیے۔ آس پاس کھڑے ملازمین خاموش تھے، کسی نے ہمت نہ کی کہ بشیر کے حق میں ایک لفظ بھی بولے۔ سب جانتے تھے کہ سمیرا کے بڑے افسروں سے اچھے تعلقات ہیں اور اسے الجھنے کا مطلب اپنی نوکری خطرے میں ڈالنا ہے۔ فوراً ایچ آر کو اطلاع دے کر انہوں نے بشیر کو سخت وارننگ دے دی۔ بشیر کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حارث نے یہ منظر دور سے دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بشیر بے قصور ہے، مگر سب نے آنکھیں پھیر لیں۔ رات کو جب آفس خالی ہو چکا تھا، حارث خاموشی سے سیکیورٹی روم میں گیا۔ وہاں کمپیوٹر پر جا کر اس نے اس کمرے کے کیمروں کی ریکارڈنگ کھولی۔ اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ بشیر کمرے میں آیا، پانی کا گیلن رکھا اور فوراً چلا گیا۔ اس نے پیسوں والے ڈبے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ دیکھ کر حارث نے سکون کی سانس لی، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے فوراً ویڈیو کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لی اور دل ہی دل میں کہا، وقت بدل رہا ہے، یہ ناانصافی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ یہ رات حارث کے لیے نہایت اہم تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف تماشائی نہیں رہے گا، بلکہ جلد ہی اس نظام کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اگلی صبح آفس میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سب جانتے تھے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ٹھیک اسی وقت آفس کے مرکزی گیٹ پر ایک کالی لگژری کار آ کر رکی۔ کار سے ایک سمارٹ نوجوان اترا۔ اس کے کپڑوں میں چمکتا ہوا سوٹ تھا، آنکھوں میں سٹائلش سن گلاسز اور چہرے پر غیر معمولی اعتماد کی جھلک تھی۔ سب حیران ہو کر دیکھنے لگے، کیونکہ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حارث تھا، مگر اب اپنے اصل روپ میں۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز اور ملازمین دم بخود رہ گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ تو وہی شخص تھا جسے وہ چند دن پہلے ایک عام صفائی ملازم سمجھ رہے تھے۔ حارث پرسکون قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا پرسنل اسسٹنٹ بھی تھا جو ہاتھ میں فائل لیے تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ دونوں سیدھے میٹنگ ہال کی طرف بڑھے، وہی ہال جہاں کمپنی کی تمام بڑی میٹنگز ہوئی تھیں، اور آج وہاں ایک خاص اجلاس بلایا گیا تھا۔ میٹنگ ہال میں سب ایک ایک کر کے داخل ہونے لگے۔ سمیرا بڑی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی تاکہ حارث کا استقبال کر سکے، لیکن وہ اب بھی حارث کو پہچان نہیں پائی۔ اس نے سمجھا شاید یہ کوئی بڑا سرمایہ کار یا غیر ملکی مہمان ہے۔ سمیرا بولی، سر میرا نام سمیرا ہے، میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں، آپ کو اس کمپنی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ حارث نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔
وہ مسکراہٹ سمیرا کے لیے اجنبی تھی، مگر اس میں ایک خاموش طنز چھپا تھا۔ حارث نے پرسکون لہجے میں کہا، شکریہ سمیرا، لیکن تمہیں اپنی پہچان بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ سمیرا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے حارث نے اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کیا اور کہا، اب میٹنگ شروع کریں۔ اجلاس کے آغاز میں حارث نے ایک بڑا سکرین آن کیا۔ سکرین پر وہی سی سی ٹی وی فوٹیج چلنے لگی جس میں بشیر پر جھوٹا چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ سب حیرت سے دیکھنے لگے کہ کس طرح سمیرا نے ایک نہتے اور محنتی شخص کو سب کے سامنے ذلیل کیا۔ فوٹیج میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ بشیر نے صرف پانی کا گیلن رکھا اور فوراً کمرے سے نکل گیا۔ اس نے پیسوں کے ڈبے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی حال میں سناٹا چھا گیا۔ حارث نے سنجیدہ لہجے میں سب کو مخاطب کیا، گزشتہ چند دنوں سے میں یہاں تھا، ایک عام آدمی کے روپ میں نہیں بلکہ اس ادارے کے مستقبل کے طور پر۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری اس فیملی میں کون ایماندار ہے اور کون صرف طاقت اور عہدے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح کچھ لوگ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر سکتے ہیں۔ دیکھا کہ کس طرح ایک ایماندار اور محنتی انسان پر الزام لگایا گیا۔ سمیرا کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ حارث کی طرف دیکھ کر کچھ بول نہ پائی۔ اتنے میں حارث نے بشیر کو بلایا۔ بشیر اب بھی ڈرتے ڈرتے حال میں آیا۔ اس کے پرانے کپڑے اور چہرے پر وہی خوف کی پرانی جھلک تھی۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی ایمانداری ثابت ہو چکی ہے۔ ہماری کمپنی کو آپ جیسے ایماندار اور محنتی ملازمین کی ضرورت ہے۔ بشیر، آج سے آپ کو اس کمپنی میں سپروائزر کو عہدہ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی ایمانداری اور محنت کا انعام ہے۔ آپ ایک سچے انسان ہیں اور میں آپ کو عزت دیتا ہوں۔ یہ سن کر بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور شکر گزاری کے جذبات تھے۔ وہ حارث کو بار بار شکریہ ادا کرنے لگا اور خاموشی سے رونے لگا۔ اس کے بعد حارث نے سب ملازمین کی طرف دیکھ کر کہا، جن لوگوں کے دل میں انسانیت اور ایمانداری نہیں ہے ان کے لیے اس کمپنی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اسی فیصلے کے نتیجے میں سمیرا کو کمپنی سے فارغ کر دیا گیا، لیکن حارث نے بعد میں سمیرا کو اکیلے بلا کر کہا، زندگی یہیں ختم نہیں ہوتی، تمہارے پاس ابھی بھی بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھو، تکبر وقتی عزت دیتا ہے لیکن آخر میں سب کچھ چھین لیتا ہے۔ پھر اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، ہمارے پاس ایک ٹریننگ پروگرام ہے، اگر چاہو تو اس میں شامل ہو سکتی ہو، وہاں سے نئی شروعات کر سکتی ہو۔ یہ سن کر سمیرا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا اور اس نے سر جھکا کر حارث کا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ اگلے دن سے کمپنی کا ماحول بالکل بدل گیا۔ سب ملازمین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ انسان کی اصل پہچان اس کے عہدے، دولت یا لباس سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور انسانیت سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ کون جانتا ہے کہ اس کے پاس کون سی چھپی ہوئی صلاحیت یا اصل پہچان موجود ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔